الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار سے ممانعت کے حوالے سے ذکر فرمایا تھا کہ محرم آدمی حالت احرام میں جو شخص ہوتا ہے وہ شکار نہیں کر سکتا خشکی کے جانوروں کا، پرندوں کا۔ البتہ سمندری شکار وہ کر سکتا ہے کہ وہاں پر اس کو متبادل خوراک میسر نہیں ہے، اس لیے وہاں پر اس کے لیے اجازت ہے۔ شریعت محمدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے زبردست قوانین بنائے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے عمل پیرا ہونا ہے، جہاں پر مشکل ہو جائے وہاں پہ گنجائش آ جاتی ہے، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی بھی اعمال ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بندہ کمزور پڑتا ہے، ویسے ویسے اس بندے کو گنجائش مل جاتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ اجتماعی عبادت نماز ہے، تو نماز کے اندر انسان خود تو اس کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے، وہ ساتھ والا جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ تو معذور نہیں ہے، لیکن یہ خود معذور اس درجے کا ہے کہ اس کے جماعت میں کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ بندہ جو جماعت میں کھڑا ہے اس کی وجہ سے ساتھ والا بندہ پریشان ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی شریعت کا الگ حکم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو بیماری ہے، اس کے معدے سے بو اٹھتی ہے، جس طرح کے لوگوں کے منہ سے بو آتی ہے، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں ناک کی بو ہے، تو اس کی وجہ سے ساتھ والا بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ یا اس بندے کو کھانسی لگی ہوئی ہے، کھانسی کا مرض ہے، ناک کی بو ہے، کھانسی کا مرض ہے، کوئی بھی ایسا اس کو مرض لائق ہے یا کوئی بھی اس کی ایسی نقل و حرکت ہے کہ جس کی وجہ سے ساتھ والا پریشان ہوتا ہے، تو شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ تو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ، کیوں؟ تیری وجہ سے ساتھ والا بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ کھانسی کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے نمازی پریشان، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانسی والا بندہ امام کے بالکل پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس بندے کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا بسا اوقات کہ میرے کھانسنے کی وجہ سے امام صاحب کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اس کے پڑھنے میں دشواری آ رہی ہے، یا وہ قرآن پڑھ رہا ہے بھول رہا ہے اس وجہ سے۔ اور بعض لوگ عادتاً ایسی کھانسی کرتے ہیں کہ جو ہوتی کھانسی نہیں ہے، ان کی عادت بنی ہوتی ہے۔ تو نماز صرف اوپر نیچے ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ اس کے آداب ہیں، شرائط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان سب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، تب جا کر نماز کا انسان کو مکمل کیا کچھ فیصد ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اگرچہ یہ جو بندہ نماز میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس کو عذر تو لائق نہیں ہے، لیکن وہ بندہ پریشان ہو رہا ہے، شریعت نے ہمیں پابند کر دیا کہ تو مسجد میں نہ آ، تیرے ناک کی بو کی وجہ سے یہ بندہ پریشان ہے، تو اپنا علاج کروا۔ وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بندہ علاج نہ کروائے اور گھر بیٹھا رہے، تو اپنا علاج کروا، اور ایسی چیز کھا کے مسجد میں نہ آ کہ جس کی وجہ سے فرشتے پریشان ہوں، بندے پریشان ہوں۔ لیکن لوگوں کے شعور میں یہ بات نہیں ہے، لوگ یہ بات نہیں مانتے، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، گندی چیزیں کھا کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور منہ کی معدے کی بو کا انتظام اور اس کا علاج نہیں کرواتے، ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کا لحاظ نہیں کرتے، رکوع کرتے ہیں اس کو کونیاں مارتے ہیں، سجدے کرتے ہیں کونیوں کو پھیلاتے ہیں، قعدے میں بیٹھتے ہیں تو پاؤں کو اس حیت میں رکھتے ہیں کہ ساتھ والا تنگ اور پریشان ہوتا ہے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو جاننے کے باوجود
غفلت کی وجہ سے اگر لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کو جماعت کا ثواب نہیں ملتا، الٹا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں تو ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں جیسے جیسے معاملات ہوتے ہیں، سختی کے مطلب عذر کے معاملات آتے ہیں، تو ویسے ویسے گنجائش ہے۔ آ جاؤ بھائی، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، حرکت نہیں کر سکتے اشاروں سے نماز پڑھو۔ آخری حد یہ ہے کہ ایک بندہ اشارے بھی نہیں کر سکتا، پھر اس کے لیے مؤخر ہے معاملہ، آنکھوں کا اشارہ نہیں چلے گا۔ تو یہ نماز جو ہے، اگر ہم اپنی نماز ہی درست کر لیں نا، ہمارے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارا جو معاملہ خراب ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، جس طرح کہ آگے آیات میں آئے گا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں جو بڑی ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک قرآن مجید، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، اور تیسرا بیت اللہ، اللہ کا گھر خانہ کعبہ، چوتھا نماز۔ یہ اسلام میں سب سے زیادہ محترم اور قابل احترام اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی، سب سے زیادہ حفاظت اور ان کے احترام کا لحاظ جو رکھا جاتا ہے وہ یہ 4 چیزیں ہیں، اور ان کی شرائط بھی سخت ہیں۔ اب بیت اللہ کے اندر جو بندہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے رہنے کی جگہ، قیام کی جگہ، ظاہری طور پر، روحانی طور پر وہاں سے سیراب ہونے کی جگہ ہے۔ وہاں کے معاملات بھی بڑے سخت ہیں۔ جو بندہ وہاں پہ اگر ایک نیکی کرتا ہے اس کو 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے، لیکن اگر گناہ کرتا ہے گناہ بھی اسی درجے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ سے بھی گستاخی ایمان لیوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذرا سے بھی اونچی آواز سے بات کرنا یہ انسان کے اعمال کو ضیاع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض اصحاب، چونکہ وہ کچھ شہر کے قریب کے لوگ آتے تھے، کچھ دیہاتی لوگ ہوتے تھے بیچارے، اس وقت ان کو اس بات کی تعلیم نہیں تھی، اونچی آواز سے بات کر دیتے تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آیا، یا محمد یا محمد کہہ کے اونچی آواز سے پکارا کہ باہر آؤ جی، تو سنا ایک ضروری کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اگر اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرو گے، تمہارے اعمال نمائے اعمال سے مٹ جائیں گے، یہ جرم ہے۔ اور پھر یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ اصل تو قرآن پاک کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی، لیکن علماء فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے ساتھ اونچی آواز سے جاہلوں کی طرح بدتمیزی کے ساتھ بات نہ کرو۔ کہتے ہیں یہ تو مکمل طور پہ وہ فتویٰ یہاں تو نہیں لگے گا نامہ اعمال سے اعمال مٹ جائیں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ علماء کی گستاخی اور بدتمیزی انسان کے لیے جان لیوا کا ایمان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بہت زیادہ احترام کرو علماء کرام کا، اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا۔ تو شاعر اللہ کا احترام بھی ضروری ہے اور شاعر اللہ کی حفاظت بھی ضروری ہے، قرآن پاک کا احترام بھی ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ضروری ہے، قرآن کی حفاظت اور اس کی لاج رکھنا بھی ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا پہرا دینا بھی ضروری ہے۔ اس لیے من سب نبیا فاقتلوا، جو نبی کو گالی دے، برا بلا کہے، اس کو قتل کر دو۔ اور یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور جو بندہ میرے صحابہ کو گالی دے اس کو کہ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو نے جو یہ سوچا ہے، تیرا جو شر ہے، تجھ پر، اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔
تو یہ جو مقدس شخصیات ہیں، مقدس مقامات ہیں، مقدس نسبتیں ہیں، ان سے ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ والدین ہمارے محسن ہیں، والدین سے ہمیں ظاہری طور پہ فائدہ ہوا، والدین ہمارے محافظ ہیں، والدین ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے روحانی ذریعہ بھی ہیں، جسمانی ذریعہ بھی ہیں، ان کی حفاظت بھی ضروری ہے، ان کی خدمت بھی ضروری ہے، ان کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید منبع علم ہے، علوم کا مرکز ہے، یہاں سے ہم علم کی پیاس بجھاتے ہیں، روحانی پیاس بجھاتے ہیں، اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام پاتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے انسان کتنا مقام پا لیتا ہے کہ جو بندہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو غیر معمولی اس کو صفات عطا فرمائیں گے، اور قیامت والے دن اس کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہاں پر تیری آخری منزل ہوگی۔ تو یہاں پر یہ نسبت کی گئی کہ بلندیوں کی طرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنا مطلب قرآن پڑھے، حافظ قرآن ہے وہ بلندی کو چاہتا ہے، قرآن پڑھتا جائے گا، اوپر جاتا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اور آخر بڑے بڑے انبیاء، رسول، بڑے بڑے بزرگان دین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جا کر اس کی نشست لگے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں نا، یہاں پر صرف یہ نہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں بس یہاں پر ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ بیت اللہ شریف کی حفاظت، اس کا احترام، وہاں پر عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت، صحابہ کرام ہماری لیے معیار حق ہے، وہاں سے ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، ان کی ناموس کی حفاظت، اور آخر میں نماز بھی ہے نا۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو بندہ نماز کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ بندہ تو بہت بڑے خسارے میں ہے، کیونکہ شاعر اللہ میں سے ہے نماز بھی۔ تو سب سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے، جہاں پر ہم اور چیزوں کی فکر کرتے ہیں وہاں یہ بھی فکر ہو کہ نماز ہماری ٹھیک ہو جائے، اور نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جہاں پر نماز کا ماحول ہوتا ہے اس ماحول کا ادب و احترام ضروری ہے۔ بندہ مسجد میں آتا ہے، مسجد کی در و دیوار کا احترام ضروری ہے، مسجد کی صفوں کا احترام ضروری ہے، یہاں کی صفائی ضروری ہے، یہاں کے امام مسجد کا احترام ضروری ہے، اور اس کو دوسرے یعنی جدید الفاظ میں اس کو پروٹوکول دینا، مطلب اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ وہ شرعاً کون سا پروٹوکول ہے جو ہمارے اوپر ضروری ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کہیں گے جی کمر نہیں کرنی، جی بس کھڑے ہو جاؤ، ٹینشن، یہ دنیا والا پروٹوکول نہیں۔ امام جب صفوں میں آئے، جب تک مصلی پہ کھڑے نہ ہو اٹھنا نہیں ہے اپنی جگہ سے۔ ہاں، جس صف کو کراس کرے گا وہ صف بے شک اٹھ جائے۔ اگر امام سامنے سے آئے، جیسے بعض محرابوں میں سامنے سے دروازہ ہوتا ہے، تو یکدم سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور صفیں بنانا شروع کر دیں۔ پیچھے سے آئے تو جس صف کو کراس کرے وہ صف کھڑی ہو جائے، پھر آگے والی، پھر آگے والی، پھر پہلی صف۔ یہ چیز بالکل شرعاً درست نہیں ہے، مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے کہ لوگ امام مسجد کا کھڑے ہو کر اس انداز سے انتظار کریں کہ جب امام مصلی پہ پہنچے تو اس کو یہ محسوس ہو کہ شاید میں نے بہت بڑا جرم کر لیا، 2 منٹ لیٹ ہو گیا۔ یہ منع ہے، کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرنا، یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے اور امام کے احترام کے بھی خلاف ہے، اور جو اجتماعیت ہے، ڈسپلن ہے، اور یہاں یکسانیت ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔ تو صرف مسجد میں ہم یہ نہیں کہ آگے پڑھوائی نہ کی، مسجد کے خرچوں کا خیال رکھنا، یہاں کی صفائی کا خیال رکھنا، یہاں پہ ساتھ کھڑے ہونے والا بندہ اس کا بھی احساس ہو کہ میری اس کو کون ہی نہ لگ جائے، اتنا چوڑا ہو کے کھڑا نہ ہو کہ وہ ساتھ والا پریشان ہو جائے۔ سمٹ کر جتنا کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ سمٹ کر نماز پڑھے، اس وجہ سے کہ ساتھ والا، ہاں اتنا بھی نہ سمٹے کہ درمیان میں جگہ خالی رہ جائے، ایسی کوئی چیز کھا کے نہ آئے کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ اور حدیث پاک میں منع آیا ہے کہ جو بندہ بعد میں آتا ہے اور لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم بچپن میں کہا کرتے تھے، اوئے مڈے تے فرشتے بیٹھے نے، ٹنگ اتا نہ کرے ہو، لت اتا نہ کرے ہو، پیر اتا نہ کرے ہو۔ وہ بات تو اتنی پائیدار نہیں کہ فرشتے بیٹھے ہیں ان کے احترام کے خلاف ہے، یہ بات اتنی پائیدار نہیں، لیکن انسانیت کے احترام کے خلاف ہے۔ کسی کے اوپر سے ایسے پاؤں گزار کے چلے جانا یہ اس کے احترام کے خلاف ہے۔ ایک بندہ لیٹا ہوا ہو، اس کے اوپر سے ایسے پاؤں لے جا کے ایسے کراس کرنا پاؤں، یہ اس کے احترام کے خلاف ہے۔ انسان کا احترام ہے، خاص طور پہ مسلمان، پھر والدین ہوں، پھر استاذ ہوں،
یا چھوٹا معصوم بچہ، کوئی بھی شخص ہو، اس کا احترام ہے. اور اتنا احترام ہے کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان سے نہیں گزرنا، پیچھے سے گزرنا ہے. تو مسجد میں جب آئیں تو مسجد کا احترام، یہاں کا لحاظ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ شریف لے جائیں گے. اگر یہاں کی مسجد کا، یہاں کے امام کا، یہاں کے پڑوسیوں کا، یہاں کے نمازیوں کا خیال اور احترام نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کا چکر اگر لگوا بھی دیا، وہ نصیبوں کے چکر ہوں گے، وہاں سے فیض حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو جتنا بھی رواجی معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے، ہم ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے بن جائیں. یہاں کی ٹپائی کا احترام ہے. اب میں بیٹھا ہوا ہوں نا، یہ میں نے پاؤں جو ہے نا ٹپائی سے دور رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ پاؤں نہیں لگانا، گناہ ہے. جس ٹپائی پر قرآن پاک رکھتے ہیں اس پر پاؤں نہیں، اس کے ساتھ پاؤں نہیں لگا سکتے. یہاں ٹیک لگا کے سو نہیں سکتے، اس پہ قرآن پہ ٹیک لگا کے سو نہیں سکتے، اس پہ سہارا نہیں لگا سکتے، اس کی طرف پاؤں نہیں کر سکتے، اس کی بے احترامی نہیں کر سکتے. یہ ڈیسک اگر ٹوٹ پھوٹ جائے اس کو اٹھا کر کچرے میں نہیں ڈال سکتے. مسجد کی صف اگر خراب ہو جائے اس کو اٹھا کر کچرے میں نہیں ڈال سکتے. تو جتنا ادب و احترام ہوگا اتنا زیادہ رنگ چڑھے گا، جتنا ادب و احترام ہوگا اتنا زیادہ رنگ چڑھے گا. جتنی بے اکرامی و بے احترامی ہوگی اتنا زیادہ بندہ دین سے دور ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات عالی کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں احترام ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے. مکمل طور پہ جو آداب ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں قابل احترام ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر ایک چیز اور فرمائی، والہدی والقلائد والشہر الحرام والہدی والقلائد. جس طرح بیت اللہ کا احترام ہے، اسی طرح حرمت کے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. 4 مہینے ایسے تھے جن کا لوگ شروع سے ہی احترام کرتے تھے. پہلے واجب تھا، اب یہ واجب نہیں ہے. بہتر ہے کہ ان دنوں میں ان کا احترام کیا جائے. وہ ان دنوں میں بنسبت اور مہینوں کے سوائے رمضان کے عبادات کا زیادہ ثواب ملتا ہے. ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. رمضان تو سارے مہینوں کا سردار ہے، وہ الگ ہے. اور اسی طرح جو جانور قربانی کے لیے، دم شکر کے لیے حاجی ذبح کرتے ہیں اس کا بھی احترام ہے. اور جو قربانی کا جانور ہے، والقلائد، پٹا ڈالا، یہ ایک نسبت نشانی اس کی بتائی کہ اس کا بھی احترام ہے. یعنی جس کی نسبت دین کی طرف ہوگی وہ محترم ہوگی. اب دیکھیں جو جانور دم شکر کے طور پر حج کے موقع پہ ذبح ہونا ہے اس کا بھی احترام ہے، اور جو قربانی کا جانور ہے اس کا بھی احترام ہے. اتنا احترام ہے کہ قربانی کا جانور گرانے کے بعد آپ اس کو گھسیٹ نہیں سکتے. جہاں پہ آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے وہیں پر اس کو گرائیں. یہاں پر اس کو گرا کر اس گھسیٹ کر ادھر تک لے جائیں، یہ علماء فرماتے ہیں یہ اس کے احترام کے خلاف ہے. جانور کو ویسے ہی گالی نہیں دے سکتے، لیکن خاص طور پہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، پیٹنا، ظلم زیادتی کرنا اور زیادہ گناہ ہے. تو جب جانور کا اتنا احترام ہے تو جو شخص انبیاء کا وارث ہو اس کا کتنا احترام ہوگا. جو شخص انبیاء کا وارث ہو اس کا کتنا احترام ہوگا، یہ ہمارے سوچوں میں بھی نہیں بات آ سکتی. اس لیے بھرپور کوشش کریں، یا تو عالم بن جائیں، یا طالب علم بن جائیں، یا علماء اور طلباء کے خادم بن جائیں، چوتھے نہ بنیں. ان کی بے اکرامی، بے احترامی منہ پر بھی ناجائز ہے اور کمر کے پیچھے بھی ناجائز ہے. جو بات ناگوار لگے، اگر علم کی بات ہے خاموش ہو جائیں، یہ علماء کا کام ہے. اگر علم کی بات نہیں ہے، ویسے ہی کوئی خبر ہے، ادھر ادھر کی بات ہے، اب جا کر پوچھ لیں، جی میں نے یہ بات سنی ہے. لوگوں کی باتیں سن کر کسی عالم کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ جو کہ اس کے ادب و احترام کے خلاف ہے یا غیبت کہلاتی ہے، علماء فرماتے ہیں یہ جو غیبت ہے یہ ایسے ہے جیسا کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. جس طرح کوئی بندہ کسی مردہ کا گوشت کھائے کتنا برا ہے. جو بندہ کسی کی غیبت کرے یہ ایسا ہی ہے. تو علماء کا جو گوشت کھائے وہ اس کے لیے ایمان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے آپ حضرات مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کا، ائمہ کا، علماء کا، مسجد کا، قرآن کا، شارع اسلام کا احترام کریں.
آج کل بے ادب اور گستاخ قسم کے لوگ اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے جی۔ اچھا کسی عالم سے کوئی اختلاف ہے، اس کے منہ پہ غلط بدتمیزی کے ساتھ بات کریں گے اور جواز یہ بنائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے تلوار نکال لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی بات غلط ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تو ایک شخص کھڑا، اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا کہ جی ہم اس تلوار کے ذریعے آپ کو سیدھا کریں گے۔ کیا آج کا مولوی حضرت عمر سے زیادہ احترام والا ہے؟ خود سے اس کو گاڑ رہا ہے، یہاں پر فٹ کر رہا ہے، حالانکہ اس نے کسی سے جا کر پوچھا ہے کہ بھئی یہ بات یہاں جڑتی ہے نہیں جڑتی، اور تجھے کیا اختلاف ہے اس کا، یہ یہاں پر اس کا جواز بنتا ہے تمہاری اس بات کا۔ اس طرح نمازوں کے بارے میں اوپر نیچے ہو کے چلے جاتے ہیں کہ جی اللہ قبول کرنے والا ہے جی۔ آج کل مولویوں کی ایسی باتیں ہیں۔ بھائی تم لوگ شادی کی تقریب میں جاتے ہو، بڑے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہو، عطر کی خوشبو لگا کے جاتے ہو، مسجد میں پرانے کپڑوں میں آ جاتے ہو اور سارے ایسے معاملات کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ جی یار یہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں جی، سادہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بھائی ادھر اتنے بن سور کے جاتے ہو، ادھر تم رف حالت میں آتے ہو، بعض دفعہ رات والی شلوار پہن کے آ جاتے ہو، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہو، اور ایسی وہ مسجد کی جو ٹوپی ہے آج کل تو وہ جالیوں کی پلاسٹک کی ٹوپی ہم نے نہیں رکھی ہوئی، وہ پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جی یہ سب مولوی کی ایسی باتیں ہیں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب و احترام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول نصیب فرمائے اور با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت قاضی ارشد الحسینی صاحب رحمۃ المدثر العالی فرمایا کرتے ہیں کہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے 2 4 5 دن میں وہ سیر ہو جاتے ہیں، بس اس کے بعد ان کے لیے ٹیکسلا اور مدینہ منورہ برابر ہو جاتا ہے۔ ادب و احترام نہیں کرتے، وہاں بیٹھے فضول گپ شپ لگا رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو یہاں پر ہوں یا حرمین شریفین ہوں، اللہ تعالی ہمیں ہر چیز کا ادب نصیب فرمائے۔ ترجمہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کر دیا بیت اللہ کو بزرگی والی جگہ، قیام للناس، لوگوں کو قیام کی بھی جگہ ہے، والشہر الحرام، قیام للناس لوگوں کے قیام کا سبب ہے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے بھی، والہدیہ اور بیت اللہ کی طرف جو جانور جاتا ہے وہ کون سا جانور؟ دم شکر ادا کرنے کے لیے جو حاجی ذبح کرتے ہیں، والقلائد اور قربانی کا جانور، ذالک لتعلموا یہ اس وجہ سے ہے تاکہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا جان لو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں، وان اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ رسول کے ذمے صرف بات کو پہنچا دینا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جل شانہ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث آپ فرما دیجئے برابر نہیں ہے خبیث چیز، ناپاک چیز، والطیب اور پاک چیز، ولو اعجبک کثرۃ الخبیث اگرچہ تجھے تعجب میں ڈالے، بھلی محسوس ہو، اچھی لگے، کثرت خبیث چیز، زیادہ چیز ہو، خبیث چیز ہو، ناپاک چیز ہو، اگرچہ تو اس سے تعجب کرے اور بڑا حیران پریشان ہو جائے تو کہ واہ واہ کرے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ سو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص سامنے سے گزرا، بڑا مالدار آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یہ جہاں جائے گا اس کے لیے دروازے لوگ کھول دیں گے، یہ بڑا مالدار آدمی ہے اور شریف مشہور ہے، اور اس کے لیے لوگ دروازے کھول دیں گے، جہاں نکاح کا پیغام بھیجے گا لوگ اپنی بچی دے دیں گے بغیر سوچے سمجھے کہ جی بڑا رکھ رکھاؤ والا مالدار آدمی ہے، اور جس کی سفارش کرے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک شخص گزرا، وہ بالکل ہی خستہ حال تھا، غریب تھا۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ جی یہ جو ہے نا لوگ اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا عزت و احترام نہیں کریں گے، اس کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے، اس کے لیے بچی کا رشتہ جہاں کی پیغام بھیجے نہیں دیں گے، بچی کا رشتہ نہیں دیں گے، اور اس کا جو سفارش ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ نیک وکار متقی پرہیزگار ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے یہ چیز مد نظر رہے کہ پاک مٹی تھوڑی سی کیوں نہ ہو، ایک مٹھی کیوں نہ مٹی ہو، اس کی حیثیت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ایک پورا ڈرم مٹی کا ناپاک ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو ساری چیزوں پر آپ لے جا سکتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں جائز ہیں وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ جائز چیز تھوڑی چیز اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، ناجائز چیز زیادہ ہو وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کے بارے میں، رزق حلال تھوڑا ہے، پاکیزہ ہے، وہ ہمارے ایمان کا محافظ ہے۔ رزق حرام زیادہ ہے، بظاہر انسان جتنا بھی اس کو پرتعیش لگے اور بڑا ہی آرام دہ زندگی اس کی محسوس ہو، لیکن وہ حرام کا مال ہے تو وہ اس کے لیے ایمان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس کے لیے دنیا آخرت میں اس کا نقصان ہے۔ تو کیا فرمایا کہ پاک چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتے، اور پاک چیز اگر زیادہ ہو جائے تو نور علی نور، لیکن اگر پاک چیز بے شک تھوڑی ہے لیکن مقابلے میں ناپاک چیز زیادہ ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کل ہماری پوری دنیا میں بلکہ جمہوری نظام ہے، ووٹوں سے جو لوگ پاس ہو کے اوپر جاتے ہیں، کامیاب ہو کے بظاہر جو اوپر جاتے ہیں، تو جتنے بھی نافرمان جیسے کہ ایسے لوگ ان کو جتواتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، تو یہ بندہ سمجھتا ہے شاید میں سب لوگوں میں زیادہ حیثیت رکھتا ہوں، لیکن اصل کامیابی کا جو معیار ہے وہ تقویٰ و طہارت ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ جس کو منتخب کر لیں، بہت سارے لوگ ایک بندے کو چن کر اپنا بڑا بنا لیں اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ حق پر نہ ہوں، تو یہ حق کی علامت نہیں ہے، حق کا معیار نہیں ہے۔ حق کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ و طہارت ہے۔ حق کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ و طہارت ہے۔ اللہ کے ہاں جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں کی ایسی کوئی معاملہ دیکھیں کہ زیادہ وہ معاملات ہیں، ناپاک چیز زیادہ ہے، ناجائز طرف اور ناحق لوگ زیادہ ہیں، اس سے انسان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے اور اس پر انسان کو تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، آپ فرما دیجیے کہ خبیث اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث چیز کی زیادتی تمہیں تعجب میں ڈالے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرو، یا اولي الالباب، اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حقیقی طور پر سمجھ اور بصیرت نصیب فرمائے، اور دنیا کے آخرت کے نقصان سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔